नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने कैसे उसमें चश्मे जारी कर दिए कि जो रब इतनी बेमिसाल प्लानिंग कर सकता है, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ऐसा इंतज़ाम कर सकता है, तो वो रब, उसको तो देखो, क्या वो तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। और आयत नंबर 35 है, लियाकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु अयदीहिम अफला यशकुरून, ताकि लोग उसके फलों में से खाएं। ये सब उनके हाथों ने नहीं बनाया, क्या फिर वो शुक्र अदा नहीं करते। लियाकुलू मिन समरिही, ताकि लोग उसके फलों में से खाएं, यानी खजूर, अंगूर और इसके अलावा फल भी। ऐसरुत तफासिर की रिवायत है, वमा अमिलतहु अयदीहिम, ये सब उनके हाथों ने नहीं बनाया। मुराद ये है कि ये फल उनके अपने तख्लीक करदा नहीं है, उन्होंने डिज़ाइन किया था, उन्होंने ये मवाद बहम पहुँचाया था, उन्होंने दरख्तों को या उन पौधों को इंस्ट्रक्शंस दी थी। वो तो अहकमुल हाकिमीन और खैरुर राज़िकीन का पैदा करदा, उसका बनाया हुआ निज़ाम है। इन फलों के लिए किसी की कोई एफर्ट, किसी की कोई प्लानिंग शामिल नहीं, किसी ने ना इन्हें उगाया है, ना ही इनके लिए इंतज़ामात किए। अल्लाह ही ने इन फलों को वजूद बख्शा। और ये फल ऐसे हैं, जब ये पकते हैं तो हमारे सालन की तरह नहीं पकते कि इन्हें आग पे पकाया जाए। ये जब पक जाते हैं तो भरपूर तरीके से प्रेजेंट करने के काबिल होते हैं, उनको उसी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप भी स्वीट डिशेस बनाते होंगे, कितनी स्वीट डिशेस हैं जिनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं खजूर की तरह, या उनको प्रेजेंट कर सकते हैं अंगूर की तरह या केले की तरह। कितना खूबसूरत सिलसिला है कि वो पैदा भी करता है इन फलों को, इनको खुशबू देता है, इनको जायके देता है, इनको कुव्वतें देता है, फिर इनको कितनी खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करता है इंसानों के लिए। और इंसान गौर फिक्र नहीं करते कि हमारा पैदा करने वाला हमारे लिए क्या करता। तो ये फल कैसे हैं, इनको दरख्तों से तोड़कर उसी वक्त खाया जा सकता है। और हकीकत ये कि उनका लुत्फ भी उसी वक्त ज़्यादा आता है जिस वक्त ताज़ा ताज़ा तोड़कर उनको इस्तेमाल किया जाए। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि इनके लिए तुम्हारे हाथों ने काम नहीं किया, इनके हाथ नहीं है जिन्होंने ये फल उगाए हों। तो नबातात की पैदाइश में अगरचे इंसान सरगर्म अमल होता है। आप देखते हैं जैसे मुख्तलिफ चैनल्स पे लोग आके कहते हैं कि अच्छा कोई किसान कहता है कि मैंने इस दफ़ा इतनी मेहनत की, मैंने अपनी फसल उगाई, मैंने इतनी फसल हासिल की। भाई किसान से पूछिए किस बीज को आपने इंस्ट्रक्शन दी थी, किसको हिदायत दी थी, किसकी हिदायत से ये फसल तैयार हुई, किस तरह से आपने ये फसल हासिल की। क्या महज बीज डाल देना काफ़ी है, या खाद डाल देना काफ़ी है, या पानी दे देना काफ़ी है? ये तो अंधाधुंध एक सिलसिला। आप ये तो देखिए कि असल में कोई चीज़ उगती कैसे है, उसके पीछे किसका जहन है, किसकी तरफ से ये काम होता है। ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ निज़ाम। अफला यशकुरून, क्या फिर वो शुक्र अदा नहीं करते? यानी करने वाला इतना काम तो कर लो कि अल्लाह का शुक्रिया अदा कर दो जिसने तुम्हारे लिए ये सब कुछ तख्लीक किया। जिस हस्ती ने ये नेमतें बहम पहुंचाई अपने बेपाया फजलो करम की वजह से, उसने दरख्त उगाए, उसने तरह तरह के फल पैदा किए जिनसे तुम अपनी ज़िंदगी की हरारत हासिल करते हो। ये सब कुछ कैसे हुआ? खुश्क ज़मीन पर पानी के चश्मे जारी करने की वजह से। क्या वो जो बंजर ज़मीन को जिंदा कर सकता है तुम्हें जिंदा करने पर कुदरत नहीं रखता? क्या वो तुम्हें दोबारा नहीं उठाएगा? वो जो बंजर ज़मीन से इतने फल पैदा कर सकता है, क्या वो तुम्हारी दोबारा हयात पर कादिर नहीं? क्यों नहीं, वो तो हर चीज़ पर कादिर है। ये रिवायत तफसीर सादी की है। आयत नंबर 36 है, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्द।
مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر کسی کے جوڑے پیدا کیے ان چیزوں سے جس کو زمین اگاتی ہے، اور ان کے اپنے اندر سے، اور ان میں سے بھی جن کو وہ جانتے نہیں ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے جن کو زمین اگاتی ہے۔ اللہ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے، ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، جیسے اس نے سورہ الذاریات میں فرمایا آیت نمبر 49 میں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم سبق لو، وَمِن أَنفُسِهِمْ، اور ان کے اپنے اندر سے بھی، یعنی خود مرد اور عورت، یعنی یہ بھی جوڑے کی صورت میں ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کے لحاظ سے بھی دیکھیں، اوصاف میں جوڑے جوڑے ہیں، ظاہری اوصاف بھی، باطنی اوصاف بھی۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اگر انسان کی خصوصیات کو دیکھیں تو انسان خوش ہوتا ہے، انسان غم محسوس کرتا ہے۔ خوشی اور غم ایک جوڑا نہیں، امید اور نا امیدی ایک جوڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں واضح کی ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے اور اللہ ایک ہے، کیونکھ اس نے سارے جہان کو بنایا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ النساء کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور اس سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے بھی جن کو وہ نہیں جانتے، یعنی ان مخلوقات کو بھی پیدا کیا جو تمہارے علم کی گرفت سے باہر ہیں، اور وہ مخلوقات بھی جو ابھی اس نے پیدا ہی نہیں کی۔ تو یہ بتاؤ، جب اس کا کوئی جوڑا ہی نہیں، اس کا کوئی شریک ہی نہیں، اس کے ساتھ کوئی تعاون کرنے والا ہی نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ نقص سے پاک ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی مشابہ نہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو اپنے ارادے سے باز رکھ سکے۔ تو زوج کا اطلاق نر اور مادہ پر بھی ہوتا ہے، مرد کے لیے عورت زوج ہے اور عورت کے لیے مرد زوج، اور ان دونوں میں اللہ نے فطری کشش رکھی ہے۔ پھر اس زوج سے آگے نسل کا سلسلہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے نباتات میں بھی ازواج کا سلسلہ ہے، جیسے نر کھجور ہے اور مادہ کھجور ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اس سلسلے کو پہنچاتے ہیں، نر سے مادہ تک، پھر کس طرح کھجوریں برابر ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر زوج سے مراد یہ بھی ہے کہ آپس میں مماثلت رکھنے والی چیزیں، مثال کے طور پر ایک چیز دوسری چیز کے لیے زوج ہے۔ مثلا آپ جوتے پہنتے ہیں، ایک جوتا اور اس کے ساتھ دوسرا جوتا ہے، آپ کے جسم کے کتنے حصے ہیں جو جوڑے جوڑے ہیں؟ تو اللہ نے جو کچھ بھی بنایا جوڑے جوڑے بنایا، اور ازواج کے معنی مختلف اشیاء کا، مخالف اشیاء کا زوج، جیسے دن اور رات، جیسے سورج اور چاند، جیسے سایہ اور دھوپ، یہ بھی جوڑا جوڑا ہے۔ تو اس آیت کے آغاز میں رب العزت نے فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ مراد یہ کہ وہ ایسی ذات ہے جو ہر قسم کے زوج سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی مقابلہ ہے، یعنی اس کے مقابلے پر کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی مماثل ہے، نہ اس کی کوئی مماثلت ممکن ہے۔ خالق اور مخلوق میں کوئی اشتراک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شرک کی جتنی بھی قسمیں جہان میں پائی جاتی ہیں، اللہ کی ذات ہر ایک چیز سے پاک ہے، اس میں کوئی کمزوری اور کوئی عیب نہیں۔ اور آیت نمبر 37 ہے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تب وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی مشیت کے نفاذ کی بات ہے کہ اللہ کی بات کیسے طاری ہو کر رہتی ہے، کیسے نافذ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، تو اللہ نے اس کے لیے نشانی پیش کی ہے کہ تمہارے سامنے کیا رات نہیں آتی؟ دیکھو ہم کتنے وسیع پیمانے پر دن کو کھینچ لیتے ہیں، پھر رات آ جاتی ہے، تب وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، یعنی اس عظیم روشنی کو ہم زائل کر دیتے ہیں جس نے زمین کو منور کر رکھا تھا، اور اس وقت کو تاریکی سے بدل دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سب اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو سورج کو رب تعالیٰ طلوع کرتے ہیں، زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے،
جو حصہ پیچھے چلا جاتا ہے وہاں رات ہوتی. ذرا زمین کی قوت کا اندازہ لگائیں، کتنی بڑی زمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ گھماتے ہیں اپنے محور کے گرد بھی اور سورج کے گرد بھی، جس کی وجہ سے رات اور دن جنم لیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کتنی مصلحتیں ہیں جو پوری ہوتی ہیں. مخلوق رزق حاصل کرتی ہے. مخلوق کے لیے اللہ نے دن کو روشن بنایا، کام کرنے کے لیے بنایا، اور رات کو اس نے آرام کے لیے بنایا. تو یہ رب تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. اور رب العزت نے فرمایا کہ آپ فرمائیں تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ قیامت کے دن تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے گا؟ یعنی اگر ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ یہ القصص کی آیت نمبر 71 ہے. اور آیت نمبر 38 ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست اور علیم کا اندازہ ہے. سورج دائمی طور پر اپنے ٹھکانے کی طرف رواں دواں ہے. اللہ نے اسے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. نہ وہ اس سے تجاوز کرتا ہے، نہ کچھ کمی، نہ کچھ زیادتی، نہ کوئی اور تصرف کا اختیار رکھتا ہے. اللہ ہی قدرت رکھنے والا ہے، اور قدرت والے کے سامنے سورج دم نہیں مار سکتا. سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سورج غروب ہونے کے وقت پوچھا کیا جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور پھر مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگتا ہے. چنانچہ اس کو اجازت دے دی جاتی ہے اور وہ زمانہ قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے گا، لیکن اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا. یعنی وہ مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگے گا اور اجازت نہیں ملے گی، بلکہ حکم ہوگا جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ. پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور یہ قیامت کی نشانی ہوگی، یعنی جہان کی بربادی کا آغاز ہو جائے گا. یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان کا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے. یہ اس سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے. بخاری کی روایت ہے 3199 نمبر پر. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورج اور اس کے گرد سیاروں کی گردش محض کشش ثقل کی وجہ سے اور مرکز گریز قوت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ان سب پر اللہ رب العزت کا کنٹرول ہے جو سب پر غالب ہے، جس کی وجہ سے ان میں کبھی تصادم نہیں ہوتا. مختلف قسم کے سیاروں میں، مختلف قسم کے نظاموں میں نہ ان کی مقررہ گردش میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے. اور دوسرے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد کائنات کا نظام بگڑ جائے گا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ زبردست علیم کا اندازہ ہے جو اپنے انتقام میں اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں پوری قدرت رکھتا ہے، اور اس سے کوئی چھپا ہوا چھپ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ علیم ہے. تو یہ اس عزیز اور علیم کا اندازہ ہے جو سب پر غلبہ رکھتا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور آیت نمبر 39 ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی صورت لوٹ آتا. ہر رات چاند کی ایک منزل کم ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے. یعنی پہلے جب پہلی رات کے چاند سے ہم دیکھیں تو یہ بڑھتے بڑھتے پورا 14ویں کا چاند ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ کم ہوتے ہوتے کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. جیسے سورہ البقرہ میں آتا ہے یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چاند کی مختلف صورتوں کے بارے میں. کہہ دو کہ وہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کی علامات ہیں. تو وہ اللہ ہے جس نے اس چاند کے نظام کو بھی قائم کیا. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 میں ہے اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کرو. اور ہر چیز کو ہم نے کھول کر بیان کیا. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی صورت لوٹ آتا ہے.
सूखी शाख की मानंद जो क़दामत की वजह से चटकती है, यानी उसका हुजम छोटा हो जाता है और वो टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद चाँद थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है यहाँ तक कि उसकी रोशनी मुकम्मल हो जाती है, और अज़ल से जब से अल्लाह ने इन्हें बनाया है ये सिलसिला जारी है। ये तफसीर सादी की रिवायत है। तो चाँद के घटने और बढ़ने में भी तुम्हारे लिए निशानी है। जो रब चाँद को मुख्तलिफ सूरतों से गुजारते गुजारते सूखी शाख की तरह कर देता है, खजूर की सूखी शाख की तरह, वही रब दोबारा उसे बढ़ाता है, फिर वो अपने पूरे उरूज तक पहुंचता है। इसी तरह से जिंदगी और मौत के बाद जिंदगी का सिलसिला। आयत नंबर 40 है, लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यसबहून। न सूरज के बस में है कि वो चांद को जा पकड़े और न रात दिन पर सबकत ले जाने वाली, और सब एक एक मदार में तैर रहे हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ वाज़े किया अपनी कुदरत कामिला को कि सूरज ताकतवर सही लेकिन चांद को पकड़ नहीं सकता। जब सूरज निकलता है, गुरूब हो जाता है, फिर चांद तुलू होता है। हर रात में चांद निकलता है, फिर चांद गुरूब होता है तो सूरज आता है। ज़रा देखो तो सही, ये कहानी कब से दोहराई जा रही। ये महज ऐसा नहीं है कि महज आसार हों, ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये हक़ाइक़ हैं जो हर रोज़ हम उफ़क़ पर देखते हैं। हर रोज़ हम इन्हीं के तवस्सुत से अपने दिनों का हिसाब किताब लगाते हैं। लेकिन देखो ये निज़ाम कितना कामिल है, वो अजीम हस्ती का बांधा हुआ मंसूबा। तो सूरज की ये मजाल नहीं कि वो चांद को जा पकड़े। अल्लाह की बादशाहत है और अल्लाह की बादशाहत में किसी को दखल अंदाजी का ना कोई हक है ना मौका है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज रात के वक्त मौजूद हो। तो सूरज और चांद एक वक्त आएगा जब जमा होंगे, जब ये जहान ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला कायनात का खालिक है, उसने सितारों और सैयारों के दरमियान फासले रखे हैं ताकि उन्हें टकराने से बचाया जा सके। सूरज, चांद, सितारे, सैयारे सब एक निज़ाम में बंधे हुए हैं और इन्हें बांधने वाला रब कुदरत वाला है। वलल्लैलु साबिकुन नहार, और न रात दिन पर सबकत ले जाने वाली। यानी अब कभी ऐसा नहीं होता कि दिन रात में और रात दिन में दाखिल हो जाए, अचानक रात को सूरज निकले और रात दिन बन जाए। वकुल्लुन फी फलकिन यसबहून, और सब एक एक मदार में तैर रहे हैं। यानी सूरज और चांद और सितारे हर एक का अपना अपना ऑर्बिट है, अपना अपना निज़ाम है। जब एक का वजूद होता है दूसरा मादूम हो जाता है। सब दायमी तौर पर इन्हीं रास्तों पे चलते चले जा रहे हैं। ये सब कुछ खालिक के कायनात की अजमत की दलील है, अल्लाह की कुदरत और हिकमत और उसके इल्म से मुतल्लिका बात है। और ये अल्लाह के इल्म के इस बात की दलील है, उसकी कुदरत के इस बात की दलील। आयत नंबर 41 है, और एक निशानी उनके लिए ये भी है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया। अल्लाह ताला ने अब यहाँ वाज़े किया है, भरी हुई कश्ती से मुराद हज़रत नूह की कश्ती भी हो सकती है, यानी उनमें ईमान वालों को और तौहीद का इकरार करने वालों को सवार कर दिया गया था। ये अल्लाह के हुक्म से फासिकों को, काफिरों को, हज़रत नूह की तकज़ीब करने वालों को गर्क कर दिया गया। एक शख्स की पुकार पर जिसने 950 साल तबलीग की थी, अल्लाह ने पूरी दुनिया डुबो दी। तो अल्लाह ने फरमाया, देखो ईमान की कश्ती में जो सवार हो जाता है अल्लाह उसी को बचाता और बाकियों को वो गर्क कर देता। और इस कश्ती में लोगों के लिए इबरत है और निशानी है। और आयत नंबर 42 है, वखलकना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकुबून, और हमने उनके लिए इस जैसी और चीज़ें भी पैदा की हैं जिन पर वो सवार होते हैं। तो मिन मिस्लिही से मुराद सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जैसी कश्ती बनानी इंसानों ने सीख ली, जिसकी तालीम रब ताला ने दी। और ज़ुर्रियत के मानी नस्ल के भी आते हैं, और जिन बड़े बूढ़ों से नस्ल चलती है उनको भी ज़ुर्रियत कहते हैं। तफसीर के अतबार से ये मकाम मुश्किल है, और इस बारे में उलमा ने जितना भी इजहार किया, बहरहाल ये एक मुश्किल मकाम है। कुरान में ज़ुर्रियत का आबा अजदाद पर इत्तिलाक कहीं नहीं आया, तो ये इस एतबार से मुश्किल है। बहरहाल इसके एक मानी ज़ुर्रियत से मुराद आबा अजदाद भी है, लेकिन कुरान हकीम में इससे ये मुराद नहीं ली गई। ज़ुर्रियत से मुराद जिन्स भी है।
تو ان کے لیے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور ان کے لیے ہم نے اس جیسی چیزیں پیدا کی مَا يَرْكُبُونَ، جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ تو اگر کشتی ہے تو کشتی جیسی چیز تخلیق کی، یعنی بنی نوع انسان کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں۔ اور اگر اس سے اونٹ مراد لیے جائیں کہ اس جیسی اور بھی سواریاں پیدا کی، تو اس سے مراد یعنی جو صحرا کے جہاز ہیں۔ تو اسی طرح سے بعد میں آنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ذہنی وسعت دی اور انہوں نے بہت ساری اپنے لیے سواریاں بنا لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے نشانی یہ کہ ہم نے ان کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ان جیسی دوسری چیزیں بھی پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، یعنی ہم نے ان کی اولاد کو بھی سواریاں نصیب کی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ کشتیوں کے علاوہ، چلنے والی سواریوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور بھی انہیں تعلیم دے گا، یعنی نسل انسانی کو بھی اور بہت سارے ذرائع نصیب ہوں گے جن پر نسل انسانی سوار ہوگی۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ اور آیت نمبر 43 ہے وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو، نہ وہ بچائے جا سکیں۔ گہرے سمندر میں کشتی کی حیثیت کیسی ہوتی ہے؟ جیسے طوفان میں ایک تنکے کی حیثیت ہوتی ہے۔ کبھی آپ بہت تیز طوفان میں دیکھیں تنکا کہاں ٹھہرے گا، وہ تو کبھی ایک مقام پر کبھی دوسرے مقام پر جائے گا۔ کشتیاں خواہ کتنی ہی بھاری ہوں، جہاز خواہ کتنے ہی بھاری ہوں، سمندر میں ان کی حیثیت تنکے جیسی ہی ہوتی ہے۔ اور سائنسی اصولوں کے مطابق کشتی اگرچہ عام حالات میں انسان کو ڈوبنے سے بچا سکتی ہے، لیکن یعنی طوفانوں میں کشتی کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے کون فریاد رس ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کافر بھی اس حقیقت کو ڈوبتے ہوئے پا لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ فلا صریخ لہم، پھر نہ ان کی کوئی فریاد سننے والا ہو، یعنی کوئی ایسا نہیں جو انہیں مصیبت سے بچا سکے، چیخ و پکار میں ان کی مدد کر سکے اور ان کی مصیبت کو دور کر سکے۔ ولا ہم ینقذون، اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے اس مصیبت سے جس میں وہ مبتلا۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ آیت نمبر 44 ہے الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور ایک خاص وقت تک فائدہ دینا ہے۔ یعنی یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور غرق ہونے سے بچا لیتا ہے، تمہیں تمہاری موت سے بچا کر دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے۔ تو ایک وقت سے مراد موت کا آنا ہے یا قیامت ہے۔ تو وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے، وہ اللہ ہے جس نے زندگی کے لیے یہ اسباب پیدا کیے۔ اس رب نے یہاں سے بات شروع کی یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہو۔ اور بات کہاں پہنچائی؟ بات پہنچائی باس تک، یعنی انسانوں کی موت کے بعد جی اٹھنے تک، کہ دیکھو تم عقل سے غور و فکر کرو گے تو تم اپنے ارد گرد کی نشانیوں سے باس کو سمجھ سکتے ہو کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جانا۔ مردہ زمین کی مثال دی، پھر اسی طرح سے دوسری مثالیں ہم نے دیکھیں۔ تو رسول اسی لیے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو لاجک دیں، تاکہ لوگوں کو عقلی طور پر بھی غور و فکر کرنا سکھائیں، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائیں، زندگی کی حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی کے ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق یہ ہے کہ یہ حقائق اللہ کی وحی سے ہی سمجھے جا سکتے ہیں، اور جتنی دیر تک انسان اس وحی کے ساتھ متعلق رہتا ہے حقائق سمجھ آتے رہتے ہیں۔ اگر انسان منہ موڑ جائے تو یہ علم پہلے منہ موڑ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا علم بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایسی مجالس میں شرکت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام زندگی میں کرنے کی توفیق دے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل، سيف الهم تراه استل، جفا الأصحاب يقتلني تراه